انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 19 محرم الحرام 1446 ہجری بمطابق 26 جولائی سن 2024 عیسوی۔ اج دے خطبہ جمعہ دا عنوان ذیشان خلیفہ رابع خلیفہ راشد یعنی چوتھے خلیفہ سابق الایمان سابق الاسلام شیر جرار حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات زندگی، فضائل، شمائل، مناقب اور مراتب اعلیٰ کا تذکرہ انشاءاللہ ہوئے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے محسن چچا ابو طالب بن عبد المطلب دے لخت جگر میں خاندانی حسب و نسب دے اندر سب تو زیادہ قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال حضرت علی دی آپ دے کزن، اور ابو طالب دی ساری اولاد وچوں سب تو پہلے اسلام دا شرف حاصل کرنے والا یہ مسلم اول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماندے نے کہ سبقت فی الاسلام دے اندر یعنی پہلے اسلام قبول کرنے مینوں اعزاز حاصل ہے کہ سوموار نو اللہ دے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تے اگلے دن منگل نو میں ایمان لیا، اور اس سے واسطے اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلم اول شہ مرداں علی، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ بلکہ بعض سیرت نگاراں نے تو کیا ہے کہ ابو بکر دے ایمان تے بھی علی نو تقدم حاصل ہے، کہ پھر تقسیم اس طرح کی تھی کہ جو پہلے 4 حضرات ایمان لے آئے نے بزرگاں وچ، مرداں وچ ابو بکر صدیق نے، عورتاں وچ ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ نے، بچیاں وچ حضرت علی نے، اور غلاماں وچ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور دوسرا اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ عبد المطلب جو آپ دے دادا نے انہاں 5 شادیاں کیتیاں، انہاں وچوں فاطمہ بنت عمر جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اور حضرت علی دی دادی محترم، انہاں وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والد عبداللہ، زبیر، ابو طالب، یہ 3 بیٹے 5 بیٹیاں یعنی حضور دیاں 5 پھوپھیاں، یہ فاطمہ بنت عمر دے بطن مبارک وچوں۔ اور اے بھی زیر بات رکھ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی عبداللہ اور حضور دی پھوپھی ام حکیم البیضہ یہ دوویں بہن بھرا جڑواں نے۔ ذرا خاندانی حیثیت نو حالات نو سمجھنے کی کوشش کرنا، اپنے خاندان کا تو سانوں بڑا پتہ ہوتا ہے۔ تو 10 بیٹے 6 بیٹیاں حضرت عبد المطلب دی، اور عبد المطلب دیاں جو بہواں نے نوہاں نے انہاں وچوں صرف ایک نوہ ہے جڑی ہاشمی خاندان نال تعلق رکھتی، وہ ہے فاطمہ بنت اسد بن ہاشم۔ اس فاطمہ دا نکاح ابو طالب نال ہے، اور اس ہاشمیہ خاتون دے بطن طاہرہ وچوں پہلا ہاشمی عظیم الشان جو رونق افروز ہوا ہے وہ علی ابن ابی طالب۔ ابو طالب ایک لب تو معذور سا، بلکہ ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ مکے دے اندر جسمانی آزاد دی معذوری رکھنے والے جڑے لوگ سن وہ کنے سن، انہاں وچ ابو طالب دا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا جہا لنگڑا کے چلتے سن، اس واسطے چونکہ مکے دا یعنی پیشہ تجارت ہی اہل مکہ دا،
ابو طالب لمبا اور طویل سفر کرن دے حامل نہیں سن، طاقت نہیں سن رکھتے، گھر میں چیز تھوڑی جی محنت مزدوری کر لینی اور گزارا بمشکل ہو رہا سی، تو نبی وسلم نے اپنے چچا عباس اگے ایک درخواست کی تھی کہ چاچا جی اعلان نبوت تو پہلے دیا باتاں تواڈے بھائی ابو طالب دی اولاد زیادہ ہے، وہ کثیر العیال نے، کاروبار نہ کوئی نہیں، معاشی حالات ٹھیک نہیں، تنگ دستی ہے، تے کیوں نہ ہوئے رل کے انہاں دا کچھ بھار ونڈ لئیے، علی نو میں لے آنا، عقیل نو تسی لے آؤ اپنی تون تے۔ تو آپ دی اس رائے اور مشورے دے تحت حضرت عباس نے اپنے بھتیجے عقیل نو اپنے ٹبر شامل کیتا، اپنی تون تے لیندا، اور نبی وسلم نے حضرت علی نو اپنے گھر لیندا۔ اس وقت سیدنا علی دی عمر 7 سال دا بچہ ہی ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں حضور دے نال پیچھے این چلدا سا جویں بکری دا بچہ چلتا ہے، اور مینوں اتنی محبت فراہم کیتی اللہ دے رسول نے کہ روٹی کھان لگیا میرے منہ وچ لقمے ڈالنے، مینوں پانی پلانا، مینوں اپنے نال سلانا تے سینے نال لانا، اتنی محبت دیتی۔ شاید اس محبت دا بدلہ سی جو علی دی والدہ فاطمہ نے ماں بن کے میرے مصطفیٰ نو پالیا سی، فاطمہ بنت اسد۔ اسے واسطے اللہ کے رسول نے اپنی سب تو چھوٹی بیٹی دا نام اپنی چاچی اپنی دادی دے نام تے رکھا، دادی بھی فاطمہ، چچی بھی فاطمہ تے بیٹی بھی فاطمہ۔ اور فاطمہ بنت اسد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی ہے، حضرت علی دی والدہ محترمہ ہے، حضرت جعفر دی والدہ ہے، حضرت عقیل دی والدہ ہے، مائی ام ہانی دی والدہ ہے، اور جمانہ بنت ابی طالب دی والدہ ہے۔ اے سیدہ فاطمہ بنت اسد جڑی ہے بڑی بھاگاں والی مائی ہے، یہ بھی اسلام جو ہے نا بڑی جلدی ہے اسلام بچائیاں نے، سبقت فی الاسلام دا مقام انہوں نے حاصل کی۔ تاخیر والا اسلام ابو طالب دی اولاد وچوں حضرت عقیل ہے، عقیل بن ابی طالب دیر نال اسلام لے آئے نے، بلکہ ایسا سمجھو کہ بدر دی جنگ وچ ابو جال دے لشکری بن کے آئے، قتل ہون تو بچ گئے مگر قیدیاں میں عقیل آ گئے۔ اس واسطے جدو قیدیاں دے بارے فیصلہ کیتا گیا کہ فدیہ لے کے کھاندے پیندے کرانیاں کولوں معقول فدیہ لے کے قیدی چھوڑے جان، اونج نہ چھڈے جان تاکہ سارے مالی حالات درست ہو سکن۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس نو کیا جو وہ بھی خود بھی وہ قیدی بن کے آئے کہ اپنا بھی فدیہ دیو اور اپنے بھتیجے عقیل دا بھی فدیہ دیو، اے تواڈے ٹبر دا جی ہے، تواڈے اہل خانہ وچوں ہے، تواڈی تون تے پڑیا ہے۔ انہاں کہا جی میرے کول اتنے پیسے نہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جی جدو مکیوں ٹورن لگے سو میری چاچی ام الفضل نو اندر لے جا کے کلیاں کی گل کیتی ساری، انہاں کن چکے کہ کتنے مکہ کتنے مدینہ 300 میل دا فاصلہ ہے، 490 کلومیٹر ہے، اسی مکے اپنے گھر دی اگلی آخری کوٹھڑی وچ میاں بیوی گل کر رہے ہیں، محمد نو کیویں پتہ لگ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تساں میری چاچی ام الفضل نو یہ آکھیا سی نا جے تے میں بچ کے آ گیا بدر چ تے پھر تے ٹھیک ہے، جے نہ بچیا تے آ میری دولت ہے، آ میرا سرمایہ ہے، اے میرے پتراں وچ تو انج کر کے ونڈنا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، اللہ اکبر۔ تو حضرت عقیل دا فدیہ بھی دیتا، اپنا فدیہ بھی دیتا، اور انہاں تیناں بھراواں دا 10 سال دا فرق ہے ابو طالب دے تیناں بیٹیاں دا۔ جو سب تو بڑا بیٹا طالب ہے اس نے اسلام دا زمانہ نہیں دیکھا، جعفر جنہاں نو تیار دے لقب نال ملقب کیتا جاندا ہے، جعفر تو 10 سال چھوٹے عقیل، عقیل تو 10 سال چھوٹے علی۔ اور جیڑے بچے نو
چھوٹیاں ہوندیاں تو پالیا ہوئے فطری طور تے او دے نال محبت ہوندی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پربردہ مطبخ نبوی نے، میری گل دی سمجھ نہیں آئی، مطبخ آندے نے کچن، یار پنڈا میں جیسے آنے سا چلاکی، پتہ جی اب بزرگ بیٹھے انہوں نے پتہ ہے کچن کچن وہ سی نہیں سنجان دے، چلانی جتے کھان پکان ہوتا ہے، نکی جی کوٹھڑی پوڑیاں دے تھلے ہوگی، اتھے گوئے بالنے، اتھے کھانا تیار کرنا، انہوں نے سن چلانی ہونا دے نے کچن باورچی خانہ جتھے کھانے تیار ہوندے نے۔ یعنی میں گل کیتی ہے کہ علی میرے نبی دے باورچی خانے وچ پلنے والا اور اسلام وچ بھی اول، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پتر سمجھ کے پالیا ہے، پھر بیٹی دا رشتہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سابقون الاولون وچوں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہتے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اے پہلے پہلان والے اللہ پہ فرماندہ ہے انہاں واسطے میرے سرٹیفکیٹ تیار نے کہ میں انہاں سارے تے خوش ہو گیا ہوں۔ علی انہاں 10 خوش نصیباں وچوں نے جنہاں دے بارے جبریل عرشہ تو لسٹ لے کے آیا ہے کہ انہاں ایک ایک نو بشارتاں سنا دیو۔ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ۔ جے میرے نبی دے اس فرمان دی ترتیب رو ویکھیے، اے ترتیب عرشی نہیں تے پھر کی جی فرشی تے ہو سکتی نہیں، کیونکہ جویں اتو ترتیب لسٹ دی آئی ہے اسے طریقے نہ میرے آقا نے بیان فرمائی ہے۔ یہ عرشی ترتیب ہے، اس عرشی ترتیب دے تحت اس اللہ دی بھیجی ہوئی لسٹ دی ترتیب دے تحت ابو بکر پہلے نمبر تے جنتی ہے، عمر دوسرے نمبر تے، عثمان تیسرے نمبر تے، علی سونا چوتھے نمبر تے۔ ایس ترتیب نو سامنے رکھ لو، خلافت دا امامت دا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جویں ابو بکر پہلا جنتی ہے، ایویں ابو بکر پہلا خلیفہ ہے، پہلا امام ہے۔ کہندے نے جی ابو بکر نعوذ باللہ غاصب ہے، عمر غاصب ہے، عثمان غاصب ہے، انہاں خلافت تے جبری قبضہ کیتا حق علی دا سی، لے گیا ابو بکر، لے گیا عمر، لے گیا عثمان۔ نا جے ابو بکر دا حق نہ ہوندا تے جدو میرے نبی آخری بیماری دے اندر طاقت کوئی نہیں رہ گئی، چل کے مصلی امامت تک نہیں آ سکتے، آپ نے اس وقت حضرت عائشہ ام المومنین نو حکم کیتا ہے، عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو میرے مصلی دا وارث بن کے، امام بن کے مصلی تے کھڑا ہو کے میرے صحابہ نو نماز پڑھائے۔ عمر پیچھے کھلوے، عثمان پیچھے کھڑا ہوئے، علی پیچھے کھڑا ہوئے، طلحہ زبیر پیچھے کھڑے ہون، ابو عبیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے ہون، بلال پیچھے کھڑا ہوئے، مہاجرین پیچھے کھڑے ہون اور انصار مدینہ بھی پیچھے کھڑے ہون، میرا صدیق اگے کھڑا ہوئے۔ مینوں پتہ لگے ابو بکر دی امامت تے کیڑا اعتراض کرنے والا ہے۔
فیصلہ ہو گیا، کوئی باقی گنجائش نشتا جی، فیصلہ ہو گیا نا۔ میں جتھے دیکھنا ابو بکر صدیق پہلے نمبر تے نظر آ رہا ہے، چونکہ میرا موضوع شان صدیق یا فضائل صدیق نہیں، میں تو آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور سطوت اور شوکت اور منقبت بیان کرنی۔ اللہ کے رسول نو کتنی محبت ہے، حضرت ام عطیہ بیان کر دیا نے حدیث کے الفاظ نے، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیشا وفیہم علی، اللہ دے رسول نے ایک دستہ فوج دا کلیا ہے، جیش کہندے نے دستے، فوج دا دستہ، ایک فوجی دستہ جہاد واسطے کلیا ہے، پتہ نہیں دوجے کیڑے شرکاء نے، پر راویہ بیان کر رہی ہیں فیہم علی، انہاں میں حضرت علی بھی نے۔ اور کنے دن لگ گئے ہون گے میرے آقا اداس ہو گئے، علی تو اداس ہو گئے۔ اس وقت مائی ام عطیہ کہہ دیا نے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں میں اپنی اکھاں نال اللہ دے نبی سونے نو ویکھیا ہے، اور اس حال دے اندر ویکھیا ہے، وَهُوَ رَافِعُ يَدَيْهِ، اللہ دے نبی سونے نے ہاتھ چکے ہوئے نے اور اللہ دی بارگاہ میں دعا کر رہے نے، اللہم لا تمتنی حتیٰ ترینی علیہ، اللہ میں نو ماری نا اونی دیر تک میری موت نہ آوے جدوں تک میں علی سونا نہ ویکھ لواں۔ کتنی محبت ہے حضرت علی دا بیان ہے۔ ایک دفعہ حضور، میں بچپن حضور دے نال نال چلدا سا، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے، جیڑی چاڑی، جیڑا بوٹا، جیڑا درخت سامنے ہوندا سی، وہ کہندا سی السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ہر درخت آپ تے سلام پڑھ رہے ہیں، ہر چاڑی آپ تے سلام پڑھ رہی ہے، ہر پودا، ہر پتھر آپ تے سلام پڑھ رہے ہیں۔ او بندہ کتنا بدبخت ہے جو حضور تے درود و سلام نہ پڑھے۔ اس بات دے عینی گواہ حضرت علی نے۔ ایک باری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میں تے اللہ دے رسول سونے مکے وچوں نکل گئے، یہ اعلان نبوت تو بعد دی بات ہے، حتیٰ کہ اسی دوویں وادی نخلا میں جب پہنچ گئے، اللہ دے رسول نے نماز نیت لئی تے میں بھی نال سینے تے ہاتھ بن کے نماز شروع کر دیتی ہے۔ اتفاق نال میرے ابو جان ابو طالب چلدے چلدے ادھر آ نکلے، انہاں اے منظر ویکھیا، نبی تے علی دوویں کھڑے، سبحان اللہ۔ یہ سنگت کتنی پیاری ہے، یہ رفاقت کتنی اعلیٰ ہے۔ دونوں نماز پڑھ رہے نے، ابو طالب دیکھ رہے نے، عزا دے سامنے جھکنے والا، حبل دے سامنے جھکنے والا، لات و منات دی پوجا کرنے والا، 360 کعبۃ اللہ دے اندر رکھے گئے مصنوعی آرٹیفیشل خداواں دی بندگی کرنے والا، یہ جدو منظر ویکھیا، جس وقت سلام پھریا تے پوچھیا بیٹا علی کی کر رہے سو؟ ابا جی یہ اللہ دی عبادت ہے۔ کہنے لگے بڑا سونا طریقہ ہے، کرتے رہو جس طرح محمد کہہ رہے ہیں تسی بھی کرتے رہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت عالم ہے۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گوشت پکا ہوا ہے، بکرے دا نہیں، گائے دا نہیں، پرندے دا گوشت ہے، لحم الطیر، پرندے دا گوشت پکیا ہوا ہے، اور آپ اکلے رکھ کے سامنے پلیٹ دے بیٹھے ہوئے نے اور ایک دعا کی تھی، اللہ میرا کلیاں کھان جی نہیں ہو کرتا، اللہ اپنی مخلوق وچوں جڑا تینوں بڑا پیارا ہے کوئی وہ کھڑ دے تاکہ اسی رل کے کھائیے، اینی دعا فرمائیے جا علی، حضرت علی آ گئے، سبحان اللہ، حضرت علی تشریف لے آئے، میرے آقا تے علی نے مل کے پرندے دا گوشت کھاتا ہے، اللہ اکبر، کتنیاں پیاریاں صحبتاں مجلساں اس بزم نالوں ود کے کوئی بابرکت تے پر رحمت تے پر رونق کوئی محفل ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدنا علی تمام مشاہد دے اندر، تمام غزوات دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم رکاب رہے ہیں، کسی مقام تے غیر حاضر نہیں، بدر دی جنگ وچ، احد دے غزوے وچ، خندق دے موقع تے، فتح مکہ دے موقع تے، صلح حدیبیہ دے موقع تے، غزوہ حنین دے موقع تے اور غزوہ خیبر دے موقع تے، کسی مقام تے بھی آپ غیر حاضر نظر نہیں آ رہے، ہر مہم تے، ہر غزوے تے اللہ دے رسول دے نال نظر آ رہے، حتیٰ کہ اللہ دے رسول نے ایک بار سیدنا حضرت علی نو یمن والے بھیجیا، چیف جسٹس بنا کے، چیف جسٹس، اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے جدو یہ منصب سونپیا اور حکم صادر فرمایا کہ علی یمن جاؤ، اوتھوں دی سب تو بڑی عدالت دے سب تو بڑے جج تسی ہو، لوکاں دے مقدمات تسا سننے نے، تسا فیصلہ کرو۔ آپ کہتے ہیں میں معذوری دا اظہار کیتا، یا رسول اللہ میرے کو تے اتنا علم نہیں، ایڈا بڑا عہدہ مینوں تسی دے رہے ہو، بندہ غلطی بھی تو کر جاندہ ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے دلیہ دا، ساڑھے جائی تے بڑے دلیر نے نا، جی میں چاند اس سیاہ سفید دے مالک نے، انہوں پتہ نہیں کہ تیز تار تلوار دے اتے گردن رکھن دے برابر ہے عدل و انصاف کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ نے، وقت خلیفہ نے کیا کہ میں تو انہوں قاضی القضاء چیف جسٹس بڑھانا، آج دا کوئی بندہ ہوندہ پٹھیاں چھاڑا ماردہ، کوئی ایڈا بڑا منصب ایڈا بڑا ہو دا میں نے لب گیا ہے، میں نے اور کی چاہی دے، اور جناب ٹھول آ جان دے دے، پھر کمبر ماری جان دیئے، پھر پھلاں دیاں پتیاں سٹیاں جان دیاں نے، پھر مٹھائیاں تقسیم ہوں دیاں نے، پھر مبارک بادیاں ہوں دیاں نے، پھر بکرے چڑھائے جاتے نے شکرانے ہندہ کہ نہیں سب کچھ، لیکن آپ خوش ہون دی بجائے کہہ رہے یا رسول اللہ میرے بچے اتنی صلاحیت نہیں، فرمایا علی کریم آؤ، آپ دے سینے تے دستے حق پرست رکھ کے آپ نے تھپ تھپایا ہے، تھاپڑا مارے ہے سینے تے اور دعا کیتی ہے، تو فرمایا علی جاؤ اللہ تہاڈی مدد کرے گا۔ حضرت علی کہندے نے اس میرے پیر سونے دی دعا دی برکت مینوں کسے مقدمے دے اندر بھی پریشانی آئی نہیں۔ اللہ آپ اتنے دانا اور حکیم نے، اور ایک حدیث بھی ہے چاہے وہ وضی ہے کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ چلو یہ مان لے لیا دروازہ ہے، پر دروازہ آخر تے لگتا ہے، ایویں ہی ہے نا، مکان دیاں نیاں پہلا کڈی دیاں نا، پہلے
بنیاداں دیواراں، پہلے بنیاداں پھر دیواراں پھر چھت آخر تے بولو آخر تے، تو پھر ترتیب تو پھر اے بندی ہے نا کہ آنا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر و اساسہا، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، اور عمر جدارہا، عمر اس کی دیواریں ہیں، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اے ترتیب بندی، اے بھنگ پین والا ملنگ جناب گلیاں وچ بھی اپنے گندے عقیدے شرکیہ اور اپنے بنائے ہوئے اس متعفن عقیدے دی دعوت دے رہے اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، بلکہ اونا وچوں کچھ عادتاں نکل کے ساڑی فطرت چاہ گئی ہیں۔ حالانکہ عقیدہ ساڑھا اے نہیں، پر عمل ساڑھا اے بن چکے ہیں۔ میں مننا کہ میرے نبی دا ہر صحابی ساڑھا مرشد ہے، ساڑھا امام ہے، ٹھیک ہے؟ اور حسنین دے تو کیا مقام نے، جنت دے شہزادے نے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنہ دی والدہ محترمہ خاتون جنت ہے، جنت دیاں عورتاں دی سردار شہزادی ہے۔ بھئی یہ مسلمہ حقیقت ہے، لیکن امامت دا منصب میرے آقا نے اپنی حیات مبارکہ دے اندر کنوں عطا کیتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کدی بھول کے بھی تُسا آکھیا ہے نا لین لگیا امام ابو بکر جی، اس تو بعد خلیفہ نامزد ہوئے حضرت عمر فاروق، نال اپنا عقیدہ بھی صحیح کرو، انہوں نے کدی بھول کے بھی آکھیا امام عمر۔ حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ نے، خلیفہ ثالث، خلیفہ راشد، کدے بھول کے بھی آکھیا ہے حضرت امام حضرت عثمان۔ نیلا ہی حضرت جلال میں تھوڑے سلام وادی اچھا بھائی، ساڑی فطرت ثانیہ بڑھ چکی ہے کیسی؟ جدو حضرت حسین دا نام لینے ہیں، حضرت حسن دا نام لینے ہیں، تو کی کہنے حضرت امام حسین، میں نے انہوں نے امامت دا انکار نہیں، وہ ساڑے سر دا تاج نہیں، ٹھیک ہے؟ او ساڑیاں اکھاں دا نور نے، ساڑے دل دا سرور نے، او نواسہ رسول نے، اور او جنت دے شہزادے نے، او صاحب زادگان علی نے، پسران علی نے، جگر گوشہ فاطمہ بطول نے، بھائی یہ دا انکار نہیں، مگر انہیں اتمام نہ اسی انہوں دا نام لینے ہیں، تو پھر میں نے اعتراض کوئی نہیں، انہوں دی امامت تے، انہوں دی عظمت تے، انہوں دی سطوت تے، انہوں دی شوکت تے، انہوں دی ایمان و ایقان تے، انہوں دے مراتب اعلیٰ تے، انہوں دے مناقب اور انہوں دے درجات علیہ تے، میں نے کوئی اعتراض نہیں، مگر اعتراض میں نے سانو اپنی فطرت دا ہے کہ اسی جنہاں اللہ نے امامت دا منصب عطا کیتا ہے، میرے مصطفیٰ نے حکم دے کے جنہاں مسلح امامت تے کھڑا کیتا ہے، حضرت عائشہ نے جرا بھی کی تھی کہ وہ رقیق القرب نے، نرم دل نے، انہاں گریہ شروع کر دینا ہے، خالی مسلح پہ کہ انہاں رونا شروع کر دینا ہے، تُسی عمر نو کہو او نماز پڑھان جو حضور غصے میں جا گئے کہ عائشہ تو میرے نال انج بحث کر رہی ہیں جو میں مصر دیاں عورتاں بحث کر دیاں سا۔ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر نو کہو نماز پڑھان، تو مسلمہ امام کون ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر کیوں اسی ایسا کر رہے ہیں؟ بھئی شیعہ دا ایک فرقہ ہے امامیہ، اونا دا عقیدہ ہے 12 امام تے 14 معصوم، یعنی ائمہ 12 و 14 معصومین، 12 امام 14 معصوم۔
ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو علاوہ معصوم عن الخطا کوئی بھی نہیں. ہر ایک کو غلطی سرزد ہو سکتی ہے، مگر معصوم کائنات اگر کوئی ہے وے تو میرے مصطفیٰ نے. تمام انبیاء تمام رسول معصومین نے. ٹھیک ہے، تو اس عقیدہ دے تحت کہ 12 امام تے 14 معصوم. وہ پہلا امام کنوں گن دے بھئی اسی تے گننے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، جو امام الانبیاء نے، امام الرسل نے، امام کائنات نے، فخر موجودات نے، اور اقصا وچ سارے انبیاء اور رسول دی امامت دا منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. ساڈے عقیدے قرآن و سنت دے مطابق امام کائنات پہلے امام کون نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو فرقہ امامیہ ہے، انہاں دا عقیدہ یہ ہے کہ اول امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، دوسرے امام حسن نے، تیسرے حضرت حسین نے، چوتھے علی بن حسین یعنی زین العابدین نے، پنجویں امام باقر نے، چھویں امام جعفر صادق نے، ستویں امام موسیٰ کاظم نے. اس طرح ترتیب آخر تک انہاں 12 امامہ دی ترتیب رکھیے کہ انہاں 12 تو علاوہ کوئی اور امام ہے ہی نہیں. یہ صرف 12 امام نے تے 14 معصومین نے. مگر ساڈا کیا عقیدہ ہے کہ ہر محدث، ہر فقیہ، ہر عالم دین ساڈا امام ہے جی. مگر اسی اطاعت اور فرما برداری جو ہے صرف امام کائنات دی کرا صلی اللہ. بھئی ہر ولی سر متھے، ہر امام اسی احترام کرنے دل دیاں گہرائیاں تو. امام ابو حنیفہ بھی ساڈے امام نے، ساڈیاں اکھاں دے نور نے، بہت بڑے فقیہ نے. مگر اطاعت دے معاملے دے اندر اسی کوئی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کران گے. ساڈے نزدیک مطاع حقیقی اور شارع علیہ السلام دی جو ہستی ہے، اسی صرف انہاں دی اطاعت کران گے، انہاں دے نقش قدم تے چلان گے. اور اسی کسے دے پابند تے ساڈا نام اس چڑ تو آ کے نا زیدے چاہ کے یہ غیر مقلد نے. میں پوچھنا تسی بڑے سیانے ہو، پرے دے بندے ہو، اللہ عقل تانوں عقل دیتی، دنیا دے فیصلے کردے ہو، کدی دین دی بھی گل سمجھیا کرو کہ بھئی بات یہ ہے جیڑا بندہ جرم کرے، کوئی بھی اخلاقی جرم ہے، چوری ہے، شراب نوشی ہے، قتل ہے، جوا بازی ہے، انہوں اس جرم دی نسبت نال کیا جائے گا؟ اے چور ہے، اے شرابی ہے، اے قاتل ہے، اے زانی ہے، اے جواری ہے. ٹھیک ہے، بولو تو صحیح. تے جن نے کچھ نہیں کیتا، پاک دامن ہے، با کردار ہے، انہوں اسی کہہ سکنے ہیں غیر چور ہے، غیر زانی ہے، غیر شرابی ہے، یہ غیر قاتل ہے، غیر جواری ہے. جتنا دیر لالو غیر. وہ بھائی شراب پینا تے شرابی ہو گیا، تے جڑا بیچارہ جن نے ویکھی بھی نہیں ساری زندگی، انہیں چکھی بھی نہیں، او دا نام رکھ دینا غیر شرابی. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، انہوں سارا جہان آکھے گا نمازی، تے جڑا نہیں پڑھتا او دا نام غیر نمازی. کوئی عقل دا علاج کرو، ایویں ساڈے پٹھے نہ دھرے نہیں. اللہ اکبر. اسی طرح بھئی مقلدین جڑے نے وہ تے امام ابو حنیفہ دے مقلد نے، کوئی شافعی دا مقلد ہے، کوئی احمد ابن حنبل دا مقلد ہے، کوئی امام مالک دا. اسی کسے دا دے مقلد تے پابند نہیں، پابنداں تے مصطفیٰ دے.
انما الطاعۃ فی المعروف. تو بہرحال اے 12 امام یہ نہ اپنے بنائے نے تے جڑا میرا امام ہے، تہاڈا امام ہے، نبیاں دا امام ہے، شجر و حجر دا امام ہے، زیر و زبر دا امام ہے، عرش و فرش دا امام ہے، شرق و غرب دا امام ہے، اولیاء متقین دا امام ہے، ساری کائنات دا امام ہے، وہ پہلے نمبر تے. تے جڑا کسی اور پہلے نمبر تے لے آیا انہیں توہین رسالت کیتی ہے کہ نہیں؟ وہ گستاخ ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. اول کا امام حضرت احمد سرور، اول کا امام حضرت احمد سرور تو کھن ہویا چن جدا من کے عمل. صلاۃ سلام صبح شام اس پر جو منکر اس ذات دا لعنتی گبر. حق 4 یار ہیں جی نائب سرور رضی اللہ عنہم ہوئے ہر پر. دوسرا امام ابو بکر صدیق کون رضی اللہ اور دوسرا امام ابو بکر صدیق اور سورا رسول دات غار رفیق. اور دوسرا امام ابو بکر صدیق سورا میرے نبی دا تے غار رفیق. سانی یسنین و سانی یسنین اے کردہ تکیق و جو نہ منے اوزنو موزی وڈا خر. الخما فی الغار جدو دومی غار سنو تو جا کھیڑا ہے. آمن الناس بر مولائے ماں. اقبال کہندے نے او کیڑا بندہ ہے جدے بارے اللہ دے رسول فرما رہے نے ان من من الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ. مال خرچ کر دے لحاظ نال تھان تھان دے ہر لمحہ دے ہر گھڑی میرا ساتھ دین دے لحاظ نال. جو مقام ابو بکر دے میرے تے جو احسان ابو بکر دے نے وہ اینے نے کہ میں دنیا تے انہاں دا بدلہ نہیں دے سکدا. اور لوگوں جننے جننے بھی میرے تے احسان کیتے نے میں سارے دے احساناں دا بدلہ دے چکے ہاں. پر ابو بکر سوڑیا تیرے احساناں دا بدلہ میں نہیں دے سکدا. میرا رب قیامت والے دن تیرے احساناں دا بدلہ عطا فرمائے گا. آمن الناس بر مولائے ماں. اور ساڈے آقا دا سب تو بڑا محسن ابو بکر صدیق ہے. وہ دوسرا امام میرے نبی تو بعد امت پہلے امت پہلے اور کائنات کی تاریخ دوسرے امام نے میرے مصطفیٰ تو بعد. اور دوسرا امام ابو بکر صدیق اور سورا رسول دات غار رفیق. ثانی حسنین کرے نس کردہ تحقیق. نس تو مراد قرآن اور ثانی حسنین نس کردہ تحقیق. جو نہ منے اوسنو موزی وڈا خر. حق 4 یار حق سب یار حق سب یار مہاجرین و انصار. وے حق سب یار. اور کون نے جو میرے نبی دے صحابہ کرام نے حق 4 یار. سبحان اللہ. اس تو بعد تیسرے امام کون نے؟ تیسرے امام حضرت عثمان حضرت عمر ولی. اور تیسرے امام حضرت
عمر ولی راضی ہو کے بیٹی جس نو دتی چاہے علی اللہ اکبر یہ میں اپنے کو حوالہ نہیں دے رہا اونا دے کر اونا دا منہ دے اونا دی چھپیڑ اور تیسرے امام حضرت عمر ولی راضی ہو کے بیٹی جس نو دتی چاہے علی ہے گل کہ نہیں وقت بیکھو ویچ کافی ہے اصول کافی انہوں دی کتاب اور بیکھو ویچ کافی ہے روایت معتبر کوئی حق جاریار ہیں جی نائب سرور رضی اللہ عنہم ہوئے ہر پر اللہ سارے راضی ہے میرے رب فیصلہ کر چکے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم پر مقام اپنا اپنا سجی آکھے ایدہ اپنا مقام میں کھپی آکھے ایدہ اپنا مقام میں جب میں مقام نو دیکھنے تے میرے سونے نبی دی لب مبارک ابو بکر دی اڈی تے لگیے علی دی آنکھ تے لگیے معلوم ہویا جو ابو بکر صدیق دی اڈی دا مقام ہے او علی دی آنکھ دا مقام ہے علی سونے نو تے کوئی اعتراض نہیں نہ ابو بکر دی امامت تے اعتراض ہے نہ ابو بکر دی قیادت تے اعتراض ہے نہ ابو بکر دی سیادت تے اعتراض ہے نہ ابو بکر دی خلافت تے اعتراض ہے بلکہ تلوار کھچ کے ابو بکر صدیق دی خلافت دے موقع دے فرمایا اللہ اکبر او کیڑا منافق ہے جیڑا ابو بکر دی خلافت دا انکار کردا ہے اور تینوں خلفاء دے دور دے اندر علی سونا اینا دا مشیر اعلیٰ رہا ہے اور قاضی القضات دے منصب دے اتے مقدمات دے فیصلے کیتے نے یہ ابو بکر دی خلافت حقہ نہیں عمر دی خلافت حقہ نہیں عثمان دی خلافت حقہ نہیں اگر خلافت باطلہ ہے تو ایسی خلافت دے منصب نو علی سونے کیوں قبول کیتا اللہ اکبر مقام اپنی جگہ ہے میں علی دی تنقید کرنا بھی یہ بارے سوچنا بھی گناہ سمجھنا علی دی محبت میرا ایمان دا جز ہے بنیاد ہے شان ہے مقام ہے ایسا تیجری دے اندر غزوہ خیبر ہو رہا ہے کتنے دن گزر گئے فتح نہیں ہو رہی قلعے ہور بھی بڑے معروف قلعہ خیبر دا ہے فتح نہیں ہو رہی ایک دن شام میرے نبی سونے نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ اے چنڈا کل میں ایسے بندے نو دیاں گا جدے ہتھوں اللہ خیبر فتح فرمائے یہ میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے اور میرا ایمان ہے اے لفظ بلال دے حق وچ کہہ دے دے اللہ پھر بھی فتح دینی سی ساتھ سعید دے حق وچ کہہ دے پھر بھی اللہ نے فتح دینی سی فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غدن رجلن ایسے بندے نو میں کالے چنڈا دیاں گا پرچم اسلام عطا کراں گا یفتح اللہ علی یدیہ جدے ہتھوں اللہ خیبر فتح فرمائے گا صحابہ کہندے نے ساڈے وچوں ہر ایک دے دل وچ یہ خواہش ہے کہ یہ جھنڈا صبح مینوں ملے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صبح ہوئی صحابہ دے دل دھڑک رہے نے پتہ نہیں کہ دی قسمت اے سعادت آؤندی آپ نے فرمایا این علی میرا علی کتھے وے علی نال کنا پیار ہے فرمایا
علی ادھر آؤ، اے پرچم پکڑو، اے میری تلوار پکڑو، جہاد کرو، اللہ جو تہاڈے ہتھوں خیبر فتح فرمائے گا۔ حضرت علی نے شکوہ کیتا ہے، شکایت کیتی ہے، عذر پیش کیتا ہے، یا رسول اللہ میری آنکھاں دکھ دیاں نے، آشوبے چشم ہے، مینوں یہ بڑی تکلیف ہے۔ فرمایا پھر ساڈے ہون دا کی فائدہ، نیڑے آؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی جسمانی امراض دے طبیب اعلیٰ نے، قریب آئے، اپنا لب مبارک علی دیاں اکھاں تے لگایا ہے۔ علی سونے کہندے نے لب لگن دی دیر تکلیف رہی کوئی نہیں۔ فرمایا جاؤ علی، اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ پھر فتح ہوئی۔ اوہ خیبر دا پھاٹک 40 بندے نہیں سن چک سکتے، علی شیر کلے نے کمر تے سٹیا ہے، ایک ہاتھی تلوار ہے، ادھر پھاٹک چکے ہے، ادھر جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو منو گے نا کہ علی شیر جلار ہے، علی ہے، شیر جلی ہے، رب کا ولی ہے، نبی کا اخی ہے، جو نہ مانے وہ غبی ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے۔ علی حیدر ہے، شیر نر ہے، شیر ببر ہے، ذی قدر ہے، بہتر ہے، برتر ہے، قاتل انصر ہے، میرے نبی کا علی برادر ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، اور حسنین کا پدر ہے، اور فاتح خیبر ہے۔ آپ خود فرمایا کرتے اللہ اکبر، سمت امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اور ایک روایت میں بھی پڑھی، آپ بچپن تو بہادر نے، چولہے وچ ماں پا کے گوانڈیاں نے ٹر گئی، اجے شیر خارگی دا عالم ہے، چولہے وچ پا کے پڑوسیاں وال چلی گئی۔ فاطمہ واپس آئیاں، فاطمہ بنت اسد والدہ محترمہ، انہوں نے کی منظر ویکھیا، چولہے دے سپ چڑھیا ہوا ہے، اور سپ نو توڑوں پھڑیا ہوا ہے علی حیدر کرار نے۔ اس وقت اس موقع نو ویکھ کے آپ دی والدہ نے کیا، میرا پتر علی جو ہے حیدر ہے، بہت بڑے بہادر۔ اللہ اکبر۔ بڑے لہین، بڑے جسیم، موٹے تازے سن، رنگ بڑا چٹا سی، داڑھی بڑی گھنی سی، اور جسم تے وال بہت زیادہ سن، اور دنا بڑے نے، میرے نبی دی دعا دا مظہر۔ آپ نے جو دعا دیتی ہے اور فرمایا کہ میں حکمت دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے، اور میں دنائی دیاں دو ترہ مثالہ پیش کرنا چاہنا۔ ویسے تو آپ کی خلافت زمانہ مختصر ہے، شور شاہ ہنگامے، کوئی فتوحات نظر نہیں ہوندیاں، اندرونی داخلی حالات دی خرابی دی وجہ تو آپ نے موقع ہی نہیں ملیا۔ انہیں سازشی کردار سامنے آئے نے، کتے خارجی نے، کتے سبائی نے، حتیٰ کہ آپ نے شہید کر کے بیٹھے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دانا کتنے نے، میرے نبی دی دعا کیویں تاثیرہ مخائیاں۔ بھائی حضرت عثمان دی خلافت دا دور ہے، گل ذرا دھیان نہ سنیا جی، کنہ دی خلافت ہے؟ حضرت عثمان۔ مسجد نبی دے اندر ایک عمر رسیدہ بندہ، ایک بزرگ بیٹھا ہے، حضرت عثمان بھی موجود نے، حضرت علی بھی موجود نے۔ وہ بزرگ کی کہہ رہا ہے، مینو فتنے نال بڑی محبت، فتنے نال، مینو فتنے نال بڑی محبت ہے، میں حق نو پسند نہیں کرتا۔ اے بظاہر کفریہ جملہ ہے، میں حق نو پسند نہیں کرتا۔ اے ہوئی گل سن کے پڑا کس طرح خاموش رہ سکتے سن حضرت عثمان؟ ایندیاں انہیں دو دن گلاں کیتیاں، اور حضرت عثمان غصے میں جا گئے، حالانکہ آپ بڑے حلیم المزاج۔ فرمایا اس کو پکڑو اور
اس کو قتل کر دے. یہ کہتا میں حق نو پسند نہیں کرتا, یہ کہتا میرے فتنے کا بڑا پیار ہے. جس وقت آپ نے وہ قتل کا حکم دیتا تو حضرت علی کہنے لگے امیر المومنین اس سے جناب وہ صحیح آ رہے ہیں. وہ کی آ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کس طرح صحیح کہہ رہے ہیں؟ یہ آتا میرے فتنے کا بڑا پیار ہے. انہوں نے کہا جی وہ جی گل کر رہے ہیں پہلے انہوں سمجھن کی کوشش کرو. اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال تے اولاد یہ بندے نو بڑے پیار ہوندا ہے, فتنہ ہے. تے وہ کہندا پیا مینوں فتنے نال بڑے پیار ہے. کہندے پھر تے صحیح آکھیا. پھر جڑا نے یہ کیا ہے میں حق نو پسند نہیں کرتا. اس وقت دانائے الحال بڑے بڑے دانا دے حکیم سیدنا علی کہتے ہیں انہیں سچ آکھیا ہے وجاءت سکرات الموت بالحق. کیونکہ کوئی موت نو پسند کرتا؟ بولو رام. کوئی موت نو پسند کرتا ہے؟ یہ بھی انہیں آکھیا ہے تے صحیح آکھیا ہے. قربان جاواں علی تیریاں دنائیاں تے, قربان جاواں علی تیرے تدبر تے, قربان جاواں علی تیرے تفکر تے, تیرے تعقل تے, تیری دانش و بینش تے. اتھوں تک کسے دی عقل نہیں گئی جتھوں تک حضرت علی دی دانش تے عقل جا رہی ہے. اللہ اکبر. بھائی ایک بندہ جانور ذبح کر کے ان پیشاب دی حاجت ہوئی بڑی زبردست. تاریخ الخلفاء دے اندر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ اس بندے نے وہ جانور ذبح کیتا اور قریب ایک گڑا سی ٹویا سی, وہ ہاتھ میں چومے خون آلو چھری پیشاب کر کے وہ گڑے تو باہر نکلیا کہ منظر ہو رہے کہ بندہ ذبح ہویا ہے اور تڑپ رہے. لوکاں نے دیکھا یہ ہاتھ چھری ہے, خون بھی تازہ ہے. انہوں نے فوراً طور تے پکڑ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پیش کیتا. لو جی یہ نے بندہ ماریا ہے, قاتل ہے. بظاہر شواہد تے ہی ہے نا. مقدمہ چلیا. اسا کیا بھی ہن میرے تے کیس بن گیا 302 دا. میرے کو گواہ بھی کوئی نہیں تے خلاف گواہیاں بھگت گئیاں نے. چنانچہ مکمل تحقیق تو بعد ایک دن مقرر کیتا گیا فلاں دن اس کی گردن اڑائی جائے گی قصاص دے اندر. دنیا اکٹھی ہو گئی اور اس قاتل نو بھی ہاتھ بن کے بٹھا دیتا گیا. جلاد بھی آ گیا, وہ تلوار ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہے اور امیر المومنین دے حکم دا منتظر کہ آرڈر ہوئے تے سر اڑاؤ. ادھر یکدم ایک بندہ دوروں دوڑدا آ رہا ہے, امیر المومنین قاتل نہیں, یہ قتل نہ کرے جے میں قاتل ہوں. آپ رک گئے اور وہ سامنے آ کے بیان دے رہا ہے کہ جناب اس بیچارے نے قتل نہیں سی وہ بندہ کیتا, میں قاتل ہوں. انہاں کہا جی تو قاتل ہے تے ہون تک چھپیا کیوں رہے ہیں؟ ہون آ کے جو کہہ رہے ہیں کہ میں قاتل ہوں, پہلے کیوں نہیں آ کے آکھیا؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین میں کہا جی گل چھپتی ہے تے چھپی جائے, پر ہون میں لکھیا ایک بے گناہ میری جگہ دے اتے قتل ہو رہا ہے, میرے کو پھر برداشت نہیں ہویا. اس واسطے میں آ گیا, انہوں چھوڑو, سر میرا قلم کرو, قاتل میں ہوں. آپ نے جلال حکمتا لو جی انہوں چھوڑ دیو, یہ دیا مشکا کس کے بٹھا دیو, یہ سر اڑا دیو. جی یار تینوں نیند بڑی ہوتی میں تو اٹھ کے باہر چلا جائے جا منہ تو ہو گیا اٹھ دا نال میں نے بھی تو ڈسٹرب کیتا ہے. ہاں جی جس وقت اس بندے دے قتل دا حکم دیتا
تو حضرت امام حسن انہاں دے بڑے صاحبزادے اگے آ گئے، ابا جی یہ انصاف نہیں، بیٹا قاتل ہے، قاتل ہے، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں میں قتل کیتا ہے، تو قصاص دے اندر اس نو قتل کرنا کیوں انصاف نہیں؟ انہاں کہ ابا جی گالے وے انہوں ہی چھڈو۔ بیٹا کیوں؟ یہ تو قاتل ہے۔ اچھا کس طرح تسی کہہ دیو؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، ابا جی یہ ایک جان انہیں قتل کیتی ہے تو ایک جان انہیں بچائی ہے، حساب برابر ہو گیا۔ اللہ اکبر، یعنی کس قدر اللہ نے اس خاندان نو دنائی عطا فرمائی۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، فرماتے نے ابو بکر و عمر یہ دونوں قادہ برسا، انہوں نے جنڈی پائی درمیان حضرت علی دی، انہوں نے قاد چھوٹا سی میرے آگا جی۔ اللہ اکبر، یہ مثال بنی ہے نا، کل صغیر فتنۃ، اللہ کل طویل احمق الا عمر۔ تو درمیان حضرت علی نے ایک پاسے ابو بکر صدیق نے، ایک پاسے حضرت عمر فاروق نے، درمیان کون نے؟ حضرت علی، جا رہے ہیں تین یار اصحاب ثلاثہ۔ تو اس وقت مذاق سجیا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں عمر اے ویکھے نا ساڈے دوواں دے درمیان علی انج نظر آوندا پیا ہے جویں لنا لفظ لکھیے نا، لنا تے او دے وچ نون دا نقطہ ہوندا ہے، ایک پاسے لام دا ڈنڈا، ایک پاسے الف دا ڈنڈا، وچ نون دا نقطہ۔ ساڈے دوواں دے وچکار علی انج نظر آ رہا ہے جویں لنا وچ نون دا، بولو تے صحیح کی ہے نون، گل تے سمجھ آ گئی جی؟ حضرت علی بڑے دن آ گئے، سبحان اللہ، دوواں دی جنڈی چھڈی تے پیچھا ہو گئے، فرماتے رہے لو نون دا نقطہ سا میں وچوں نکل گیا تے تسی پیچھے کی رہ گئے؟ لا جی، تے لا دا مانا کوئی نہیں، لا الہ اے جی ہے نا، ہون تسی کچھ بھی نہیں۔ بھائی اللہ کے رسول قربان جاواں، کنیاں پیاریاں محفلاں، کنے سہانے سمے، کنے پیارے موسم، کیسے وہ دور سن برکت رحمت والے، اللہ کے رسول تے ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق تے حضرت عثمان تے حضرت علی، یہ ایک دسترخوان تے بیٹھے نے، درمیان ایک کھجورا ہے، کھجورا کھا رہے ہیں، اور حضرائے مذاق جو بھی کھجور کھاندا ہے وہ گٹھلی حضرت علی دے اگے رکھی ہوتا ہے، کھجور کھا لئی گٹک علی دے اگے، وہ کافی ٹیری لگ گئی، 4-5 بندے جو کھان والے سن، جس کھجوراں ختم ہو گئیاں تو ایک صحابی بولے انہاں چماں وچوں، یا رسول اللہ ویکھو علی کنیاں کھجوراں کھا گیا، اگے گٹھلیاں دی ٹیری سی نہ لگی، ویکھو یا رسول اللہ علی کنیاں کھجوراں کھا گیا ہے، وہ بھی حکمت دے بادشاہ صاحب، انہاں کیا کھجوریں ہی کھا دیا نے، تو نے گٹک بھی کوئی نہیں چھڑی۔ ہائے ہائے کتنا پیارا جواب دیتا ہے میرے علی نے۔ تو سیدنا علی بہت بڑے دنا نے، خلیفہ راشد نے، میرے نبی دے محبوب نے، اللہ دے رسول نو علی نال بڑا پیار ہے۔ ایک دفعہ فاطمہ دے گھر آئے، پوچھیا یا فاطمہ این علی، علی کتھے نے؟ یا رسول اللہ اتھے میں دیو ہمیں کسے گل تو لڑ پیساں تھوڑا جہا جھگڑے تے ناراض ہو گئے، گھروں باہر نکل گئے نے، میرے نبی سونے نو پتہ سی علی گھروں نکلے بھی ناراض ہو کے تے جاندہ مسیح تے جی۔ اللہ اکبر، کتے ہور دیو تلاش نہیں کیتا، مسجد نبوی دی طرف آئے، اپنی مسجد جا کے دیکھیا دیوار دے نال لگ کے کرتا اتاریا ہویا ہے تے علی زمین کچی تے لیٹے ہوئے۔ آئے سبحان اللہ، علی دا او مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور سارا جہان جنت دا شوق رکھدا ہے، پر جنت 3 بندیاں دا بڑا شوق ہے، اڈیق کر رہی ہو 3 بندے کدے ہون۔ ان الجنت تشتاق الی ثلاثہ،
تین بندیاں دا جنت شوق رکھ دیے، ایک میرا سلمان ہے، ایک میرا عمار ہے، ایک میرا علی۔ اور ایک آپ نے بھی فرمایا علی جنت دے اندر تیرا گھر میرے گھر دے سامنے دروازہ ہوئے گا، اسی گوانڈی ہیں۔ سبحان اللہ۔ او علی دیکھیا میرے آقا نے لیٹے ہوئے نے، پیر دی ضرب لگائی اس وقت، اور حضرت علی دے جسم تے تھوڑی جی مٹی نظر آئی، اس وقت آپ نے نئی کنیت عطا کی، یا ابا تراب قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ حضرت علی کہتے ہیں پہلی باری مینوں ایک کنیت اللہ دے رسول نے دیتی ہے، مینوں پھر اتنی خوشی ہوئی ہے میں ساری زندگی اس کنیت کو نہیں بھولیا۔ آپ دی دوسری کنیت بھی سی ابو الحسن، اس طرح حضرت عبد الرحمن جی رضی اللہ، کون ابو عبد الرحمن جنہیں 5000 تو بعد حدیثاں دے راوی نے، اصحاب صفہ دے سرخین نے، بہترین طالب علم حضور دے مدرسے دے۔ انہاں نو حضور نے کیا، انہاں نے ایک بلی نال بڑا پیاس، اے چھوٹا جہا بلوغا چکیا ہونا، ہر ویلے جتھے ہونا بلی نال۔ اللہ کے رسول نے انہوں نے کنیت دے دیتی ابو ہریرہ۔ ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی بلی، ہرن ہرتن بلا بلی، اور چھوٹی بلی نو ہریرہ جی ابو ہریرہ نام انہوں دا عبد الرحمن ہے، انہوں پھر اپنا نام ہی بلا چھڑیا ہے، جس پوچھا کیا میرا نام ابو ہریرہ۔ آج بھی حدیث دے اندر ان ابی ہریرہ ان ابا ہریرہ قال ابو ہریرہ، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ دی کنیت پوری کائنات دے اندر معروف ہو گئی۔ تو اس وقت حضرت علی نو گھر لے کے آئے اور اپنی بیٹی نو بھی سمجھایا، حضرت علی نو بھی سمجھایا، دعا دی سلو کروائی، اور اس موقع تے آپ نے فرمایا فاطمہ جی اس حالت کہ علی تیرے تے ناراض سی تو فوت ہو جاندیوں، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہ پڑھا۔ دیکھ لو خامن دا مقام کیا ہے۔ یہ تے ہر ویلے بھراواں تو ڈلان تے لینی ہے نا، میرے بھراواں دا پتہ ہی نہ جے ماتا گھاٹا کیتا ہونا تیری بوجھ اٹھنی۔ اللہ اکبر، ساری زندگی خامن نال لا کے نہ رکھنی، بھراواں دا روب، میرا ابا یہ ہے، میرے بھرا ایسے۔ جدو سارے مر کھپ گئے، اپنے پتر جوان ہو گئے، پھر روب پاندی ہے خبردار ہوش نال گل کری، میرے پتر نے میرے پیچھے۔ جدو پترا دیاں بیویاں آ گئیاں، انہاں ماں وال پیو وال دھیان دینا بند کر دیتا، تے پھر نوہاں نال کدے لڑائی ہو پہلی تے اگلی خبردار نہیں میرے نال گل کیتے، میرے سر دا تاج جیوندا ہے۔ انجی ہے نا۔ پھر آ کے یاد آیا آخری عمرے تے جے بی بی پہلے ہی انہوں سر دا تاج بنا دیوں۔ میں پوچھنا اگر کوئی عورت اپنے شوہر نو عزت دا مقام دے وے تے وہ شہزادی بنے گی کہ نہیں؟ تے جیڑی پورے خاندان پیکیاں میں سوریاں میں کڑماں میں خامد دیاں برائیاں بیان کر دیئے، انہوں پڑھ دیئے یہ ہے وہ ہے، نہیں چوپ کر رہو، نہیں کرنا نہ لاؤ، نہیں میں ہی ہیں جیڑی گزر پی کر تے مرنیاں اور آخری ویلے آ کے تینوں ہوش آئی ہے تے ہون تبکیاں بھی دین دیئے، خبردار وے میرے سر دا سائیں جیوندہ روے، سائیں مرن تیرے نالے دے۔ ہون آ کے تینوں عقل آئی ہے کہ خامد دا مقام کیا ہے، ہون تینوں پتہ لگا کہ میرا سرتاج ہے، ساری زندگی انہوں ذلیل کیتا، ساری زندگی او دے تے روب پا کے رکھیا، او دے نہ لا کے نہ کھادی، او دی خدمت نہ کیتی، انہوں خوش نہ کیتا، او دے تے اگر وہ تیرے تے ناراض ہے خدا کہتا میں تیرے تے ناراض۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا حضرت علی دی فضیلت میں بیان کر رہا سا کہ آپ فاتح خیبر میں
آپ عشرہ مبشرہ وچوں نے، آپ بیت رضوان والے وچوں نے، آپ بدری صحابی نے، آپ سابق الایمان نے، سابق الاسلام نے، اور آپ نے خلافت نو مدینے تو کوفے منتقل کیتا۔ اس وقت اکابر صحابہ نے اس بات کی مخالفت کی تھی کہ علی اگر آج خلافت مدینے تو چلی گئی، قیامت آ جائے گی، خلافت واپس مدینے نہیں آئے گی۔ اور تاریخ نے اکابر صحابہ دی ایک دور رس سوچ جو ہے اس کی تصدیق کی تھی، ثبت کی تھی، مہر تصدیق اس بات تے کہ جو انہاں صحابہ نے آکھا جی صحیح ہے، خلافت کدے دمشق جا رہی ہے، کدے کوفے جا رہی ہے، کدے بغداد جا رہی ہے، آج بھی ریاض دے اندر ہے۔ میں دوسروں خلافت نہیں کہندا، وہ بادشاہت ہے، شہنشاہت ہے، ہاں جی، لیکن صحابہ دی بات سچ ثابت ہوئی کہ خلافت مدینے واپس نہیں آئی۔ ایک کوفی لوگ، کوفے دی سرزمین، اس شروع تو اہل عراق جفاکار نے، ظالم نے، انہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چخا وچ ڈالیا، انبیاء دی تکذیب کی تھی، یونس علیہ السلام ہوتے ہوئے، حضرت حود علیہ السلام دی تکذیب ہوئی، حضرت صالح دی تکذیب ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام دی تکذیب ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام دی تکذیب ہوئی۔ یہ سارے انبیاء دی سرزمین جو ہے عراق دی سرزمین ہے۔ اللہ کے رسول نے ادھر اشارہ کر کے کیا سی دعا واسطے کیا گیا نا، نجد دو نے، کنے نے؟ پاکستان میں کوئی نجد نہیں، دو نجد نے، نجد الیمن اور نجد العراق۔ اور سانو ایویں اندر تے کوڑ دی وجہ تو یہ نجدی نے، ایسا ساڑھے بچوں کئی لاہور بھی نہیں ہے بیٹھے جی، وہ بھی نجدی بڑھ گیا۔ اور بھئی نجد جڑا جمے گا جائے گا، وہ نجدی جڑا اس دا رہن والا ہے، لاہور دا رہن والا لاہوری ہے، سیالکوٹ دا رہن والا سیالکوٹی ہے۔ ایوی بغض دی وجہ تو اناد دی نجدی نے محمد بن عبد الوہاب، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب جڑے نے وہ نجد العراق دے نہیں، نجد الیمن دے نے، اور نجدی یمنی جڑے نجدی نے انہوں دا وفد آیا ہے، میرے آقا جمعہ پڑھا رہے نے، اس وقت آپ انہوں اطلاع دیتی گئی کہ یا رسول اللہ نجد الیمن تو وفد آیا ہے، یہ او یمن ہے جتھوں دے ابو ہریرہ نے۔ اور اللہ کے رسول نے اس وقت دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ساڑھے یمن برکت فرما۔ اس وقت زبان رسالت نے تعریف کی تھی اہل یمن دی کہ یمنی لوگ جڑے نے دل تے بڑے نرم میں۔ اور آپ نے جس وقت نجد الیمن واسطے دعا کی تھی، کوئی عراقی بھی بیٹھا سی، وہ کہتا ساڑھے نجد واسطے بھی دعا کرو، فرمایا نہیں ادھروں میری فتنے دی بو آ رہی۔ اے نجد العراق جو ہے یہ شروع تو سرزمین فتنہ ہے، اور نمرود خدائی دعویٰ کیتا کتھے ہویا ہے؟ عراق بابل سی نا دارالحکومت، اور ہاروت مرود کتھے ٹنگے نے؟ ببابل ہاروتا وماروت۔ امام حسن زہر دیتا گیا کتھے؟ عراق دے اندر، انہوں نے شہادت اس وجہ تو ہوئی۔ اور حضرت علی نو شہید کیتا گیا تو کوفے دی مسجد دے اندر عبد الرحمن ابن ملجم ہے، کلمہ پڑھنا ہے۔ اور اس گل دا مینوں بڑا افسوس ہے اس امت مسلمہ تے کہ حسین دے قاتل یزید دا تے سارے جہان نو پتہ ہے، اور حسین دے والد دے قاتل نو کیوں نہیں جان دے؟ کوئی پتہ ہے کہ ابن ملجم مرادی، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، وہ شہید کرنے والا ہے۔ وضو کردے ہیں، میں نے جمعے تو پہلے ایک دوست پوچھ رہا سی، گرجاہ تو دوست ہوتے ہیں بڑے صاحب ذوق، شاہ جی آئی تو موضوع حضرت علی دا ہے، تے حضرت علی دا جنازہ کن نے پڑھایا؟ میں کہا پہلا قبر تے ثابت کار جی، اے سب فرضی قبران ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم چوتھے اسمان دن یا پنجویں دن یا پہلے دن اللہ جانتا ہے زندہ اٹھائے گئے ہیں، اور بھاڑے نبی سونے نے تصدیق فرمائی ہے کہ
وہ دوبارہ زمین تے آن گے امام مہدی دے دور وچ اور اسلام دا پرچم لہران گے، سور نو قتل کرن گے، صلیب توڑن گے اور اسلام پوری دنیا تے چھا جائے گا۔ ہے نا حدیث، اللہ کے رسول اللہ فرمان۔ تو اسی طرح کدوں آن گے، کیڑا سن ہوئے گا، اے اللہ نو پتہ ہے۔ تو بھائی اونا دی قبر چلو دیکھو آزاد کشمیر دے اندر اے کلی حضرت عیسیٰ ابن مریم دی قبر ہے، وہ تے علی جیوندے نے، تساں قبراں پہلے ہی بنا دیتیاں نے، یعنی مفروضے دے طور تے اے فلانے بزرگ دی اتھے بھی قبر ہے تو پھر دوسری جگہ فلاں مقام تے بھی قبر ہے۔ یہ لوکاں دی اپنی مرضی ہے، یہ اللہ دی ذات جانتی ہے حقیقت کیا ہے، اور جو واضح ہے اسی وہ دے بارے کسی اشتباہ دا شکار ہونے تیار نہیں۔ تو بھائی دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیڈ باڈی مدینے لے آن واسطے اونٹ تے لدی گئی ہے۔ میں موت پر کتابہ دا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور وہ اونٹ غائب ہو گیا، لبھی ہی نہیں، تے قبر کتھوں لبھی ہے، تے جنازہ کنے پڑھیا مفروضہ حضرت حسین۔ اے 16 سر جڑے نے اے عراق تو یعنی کرب و بلا تو 16 سر اے اہل بیت دے اے دمشق پہنچے، کنے انہاں میں حضرت حسین دا بھی سارے جسم ایتھے سار اوتھے، قبر کتھے، جنازہ کنے پڑھایا ہے۔ بعض باتاں تے تاریخ خاموش ہے، اسی کس طرح فیصلہ دے سکتے ہیں؟ اللہ انہاں دے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، شہدائے کربلا تے، اہل بیت رسول تے، جنہاں نے اپنی جاناں دی قربانی دے کے حق نو زندہ کیتا ہے اور حق دا ساتھ دیندیا ہویا اپنی جاناں دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کروڑاں رحمتاں ارباں رحمتاں انہاں دے نازل فرمائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ بھائی اے آیت نازل ہوئی قرآن دا 22 پارا جی۔ میں ایک سوال کرنا ہے، تسی بڑے بڑی کال اشتہار دی رکھ دیو تھلے، کوئی ڈر نہیں، اے گل آخری کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ تساں لوکاں بھی متوجہ کیتا ہے قاری صاحب ہوئے کی ویندے پے، ایک قوم چٹ ادھر دھیان کرتی۔ ہاں جی آیا بندہ ہے نا، آیا ہے، انہوں پوچھیں گے آ گئے ہیں، تینوں نہیں دستا پہ بھی آ گیا ہے، تاں ہی تو تیرے کول کھلوتا ہے۔ آئے انہیں بھی پوچھیں گے آ گئے ہو پھر۔ تو دوستو میں گل کر رہا ہوں کہ اللہ نے آیت اتاری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ارادہ رکھدا ہے، ہن جیڑا ارادہ اللہ کر لوے اس ارادے کو روک سکتا ہے؟ بولو اللہ تو کی ارادہ کیتا ہے؟ اللہ تیری مشیت کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے میں یہ ارادہ کیتا ہے کہ ہر قسم دی برائی ظاہری باطنی نظریاتی اعتقادی سری تجاری ہر قسم دی جو برائی ہے وہ اہل بیت تو دور کر دیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تے پاک کر دیا۔ یہ اعلان قرآن جو ہے، کوئی شک رہ گیا ہے؟ بولو نا۔ میں ایک نقطہ فیصلہ تھوڑے کو میں نہیں جج پڑھنا، فیصلہ تو سب دینا۔ اللہ کہہ چکے ہیں نا کہ اہل بیت دا اے مقام ہے کہ میں ہر قسم دی برائی نہ دور کی تھی اور اے پاک ہو گئے، اے علی پاک۔ یہ تو شروع کر دیا نا نور تو بعد نہیں، یہ تو نہ شروع کرو۔ اے آیت، اس آیت کے تحت اللہ اعلان کر دیتا ہے فیصلہ ہو گیا۔ ہوں جب اللہ ایک فیصلہ کر چکے ہے، قرآن آ چکے ہے، پھر اللہ دے رسول نو یہ کہنے دی کی لوڑ ہے دعالیًا و فاطمہ و حسن و حسین، جاؤ علی نو بلا کے لے آؤ، فاطمہ نو سدو، حسن نو بلاؤ، حسین نو بلاؤ۔ کیوں بلاؤ؟ چادر چلائے گئے، اے اہل بیت اہل کسان ہیں، چادر چاؤں والے۔
اہتمام کیتا، بلایا گیا، فاطمہ آ گئی، علی آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، جوانو چادر چ لے لیا تے کی آکھے اللہم اے اللہ ہاؤلائی آل بیتی، میرے اہل بیت نہیں، کیوں اللہ آگے اعلان نہیں کر چکیا؟ اللہ نو پتہ کوئی نہیں؟ اے گل آکھن دی کیوں لوڑ پئی؟ اللہم ہاؤلائی آل بیتی وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ انہاں تو گندگی دور کر دے، میری فاطمہ تو، میرے علی تو، میرے حسن تو، میرے حسین تو۔ وہ جدو اللہ کے اعلان کر چکے ہے، وہ جڑا اعلان ہویا ہے نا، گل ازواج مطہرات دی ہو رہی ہے، ذکر انہاں دا چھڑیا ہویا ہے۔ تے آپ کو فکر پیا کہ کہتے اے سعادت تو علی باہر نہ رہ جائے، فاطمہ محروم نہ ہو جائے، حسن تے حسین میرے محروم نہ ہو جائیں، لہذا بلایا گیا ہے۔ او اعلان خدائی سی، یہ اعلان مصطفی۔ اللہ انہاں بھی پاک کر دے، انہاں تو گندگی دور کر دے۔ یہ 9 ہجری دی گل مائی ام سلمہ ام المومنین کہندیاں نے میرے گھر وچ یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تے اے اللہ رسول نے سارے بلا کے اے دعا کیتی۔ اس وقت میں کھڑکی وچ بیٹھی ہاں، میں الفاظ سنے تے کیا میں کہا یا رسول اللہ میرے واسطے بھی دعا کر، میں بھی اہل بیت وچ۔ آپ فرماندے نے تو تے ہیں یہ انتی علی مکان اگر فکر تے ہی نہ دا ہے۔ اس سعادت تو یہ جڑی آیت تطہیر دا نزول ہویا ہے، سب تو پہلے میرے مصطفیٰ تو بعد حضور دیاں بیویاں، اور اس سعادت چلت رسول نے دعا کر کے اے 4 حضرات نو شامل کیتا ہے۔ تسی تے کہتے ہیں 5 تن پاک، میں کہنا نہیں، جیڑا بھی میرے مصطفیٰ دے دربار جا گیا ہے اور سب تن پاک، عشرہ مبشرہ پاک، مہاجرین پاک، انصار پاک، بدری 313 پاک، اور صاحب بیت رضوان سبحان، اے صحاب جننے بھی نے 1400 اے سارے پاک۔ آخری حج دے موقع دے میدان عرفات دے اندر 1,44,000 1.5 لاکھ دا مجمع ہے، یہ سارے پاک ہیں۔ تو یہ ایڈی بڑی نبوت شان والی، بے مثال، با کمال، لازوال، ایڈی شان والی نبوت اور رسالت لے کے آن والا محنت ایک ہی تھی ہے کہ گھر دے 4 چیز پاک کیتے نے اور ہوئے کوئی نہیں۔ تو اے میرے آقا دی توہین ہے۔ اللہ کے رسول دے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ تے پاس جو آیا ہے وہ بھی پاک ہو گیا، جنہیں کول چل کے گئے نے وہ بھی پاک ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے انہیں لوگوں نے پاک کیتا ہے، اور اللہم مشہد اللہم مشہد کہہ کے اللہ اے عرفات دے میدان دے اندر 1,24,000 دا جڑا مجمع میں نہ کو گواہی لے چکے ہیں، تو بھی گواہی دے دے، تو بھی گواہ بن جا کہ میں جو تو میرے ذمہ فریضہ لگایا سی میں اس دا حق ادا کیا۔ اللہ کروڑ رحمتہ نازل فرمائے او نفوس پاک، او مقدس ہستیاں، اللہ سانو انہاں دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔